السلام علیکم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تو پھر ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولنا، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حدیث مسند احمد، ابو داود اور نسائی کے اندر موجود ہے اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ معزز سامعین، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اچھا تو پھر اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے تو پھر ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولنا کہ میرے پروردگار، مجھے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا نہ بھولنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار بھی کیا اور ساتھ ایک دعا بھی بتائی اور سمجھائی کہ اگر تم میرے ساتھ واقعی محبت کرتا ہے تو پھر ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس حدیث سے جو بات ملتی ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو یہ بات چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد ان الفاظ کو لازمی پڑھے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ میرے پروردگار، مجھے اپنا ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو چیز بھی مانگنی ہے، ہدایت مانگنی ہے، ذکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے اور اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، جو کہ اس حدیث میں صاف واضح نظر آ رہا ہے۔ یہ حدیث ابو داود اور مسند احمد اور نسائی کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، پھر اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس دعا کو نہ بھولنا، اس دعا کو پڑھتے رہنا، اور کب پڑھنی ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربی، اے میرے رب، اعنی علی ذکرک، مجھے اپنے ذکر پر لگائے رکھنا، و شکرک، اور مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دینا، و حسن عبادتک، اللہ مجھے اچھی عبادت کرنے کی بھی توفیق دینا، کہ اللہ مجھے اپنا ذکر اور شکر اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق دینا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ عمل کون کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں؟ پہلا پارہ ہے، آخری پیج ہے، فرمایا جو میرے صحابہ جیسا ایمان لے آئیں فقد اہتدوا، تو ہدایت پا جائیں گے۔ تو اس کے اندر
اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر حضرت معاذ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو پھر یہ عمل کرتے رہنا، یہ دعا پڑھتے رہنا، اللہ سے دعا مانگتے رہنا۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنے ذکر کرنے کی توفیق دیتے رہنا، اے اللہ مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دیتے رہنا، اے اللہ مجھے اپنے عبادت، اچھی عبادت، صحیح عبادت کرنے کی توفیق دیتے رہنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج ہماری عبادات کیسی ہیں؟ ہمیں تو ان سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو میرے صحابہ جیسا ایمان لے آئے، میرے صحابہ جیسا عمل کر لے، فقد اہتدوا، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا۔ تو آج واقعتاً اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ہر نماز کے بعد اس دعا کا ذکر کرنا چاہیے۔ دیکھنے میں کیا آیا ہے کہ سلام پھرتی ہیں تو سارے بھائی ساتھی اٹھ کے سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ سنتیں کیوں پڑھتے ہیں، نہیں میرے محترم بھائیوں، سنتیں بھی پڑھیں اور سارے عمل کریں، لیکن اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی تھی کہ معاذ اگر تو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، عشق کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر اس دعا کو پڑھتے رہنا۔ تو آج واقعتاً اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ہر نماز کے بعد اس دعا کا ذکر کرنا پڑے گا، اس دعا کو پڑھنا پڑے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبانی کلامی محبت کرتے ہیں، دل سے اور عمل سے کوئی نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، میری آپ سے گزارش ہے، اس حدیث کو سن لینے کے بعد میرا ہر بھائی ساتھی، معزز سامعین اور سامعات، سارے کے سارے اس دعا کو لازماً ہر نماز کے بعد پڑھیں، اپنے اللہ سے دعا اور التجا کریں، فقد اہتدوا، پھر ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے نا، معنا و صحابی دخل الجنہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ چل پڑا، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یعنی کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھی، بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا کہ میرے صحابی، میں تیرے سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر اس دعا کو پڑھتے رہنا۔
ربی عنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے جملے ہیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھے جائیں تو ان الفاظ کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ الفاظ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ تو اس لیے میری سارے بھائیوں سے، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی فرض نماز مکمل کریں تو مکمل کرنے کے بعد ان الفاظ کا ذکر لازمی کریں۔ ربی عنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر، مسند احمد اور نسائی کے اندر موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو اس لیے میرے سارے بھائیوں سے، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں تاکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار جو کرتے ہیں وہ عملاً پورا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔